ادا کرتے ہیں جو اپنے جلال کے لیے ہم سب کو استعمال کرتا ہے۔ میں بس نئی چاند کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے یہ موقع بخشا کہ خدا کا کلام آج آپ سب تک پہنچا سکوں، اور یہ ساری عزت کے لیے بھی، آنر کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں دونوں خاندانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں شرون کو، بالخصوص اور بیٹی جزا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو دونوں خاندانوں کو کہ خدا نے بیٹی جیسی اولاد دی ہے۔ ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اولاد کی صورت میں ہمیں یہ نعمتیں بخشتا ہے۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، تب مل کر اس کے نام کو سارا عزت اور جلال دیں گے۔ کلام مقدس میں ہم سب کے لیے 127واں زبور اور اس کی 3ری آیت پر ہم غور کریں گے، کیونکہ خدا جب ہمیں نعمتیں بخشتا ہے تو ہمیں ہمیشہ اسی طرح اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرو، ہر بات میں، ہر کام میں، ہر وقت اس کی شکر گزاری کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ جب خدا ہمیں اولاد دیتا ہے تو ہمیں کس طریقے سے، یہ کلام مقدس میں بتایا گیا ہے، کس طریقے سے ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کی پرورش کر سکتے ہیں۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اثر ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا اور عمل کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ زبور نویس اس بات کو لکھتا ہے کہ ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یقیناً آج یہ خوشی کا موقع ہے کہ جب خدا ہمیں اولاد دیتا ہے تو ہمیں اولاد کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب انسان کو ہمیں ایک گفٹ دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، سالگرہ پر یا شادی کے موقع پر یا کسی موقع پر بھی، جب کوئی انسان ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو ہم کس طرح اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں تاکہ اس پر ڈسٹ نہ پڑے، مٹی نہ پڑے، اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ یہ ہمیں فلاں نے یہ گفٹ دیا ہے۔ ہم اس شکر گزاری کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ لیکن یہ گفٹ جو ہے، یہ تحفہ جو ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ تحفہ، یہ گفٹ جو ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے یہ جو خدا ہمیں گفٹ دیتا ہے، خدا جو ہمیں تحفہ دیتا ہے، ہمیں کس طرح اس گفٹ کو، اس تحفے کو سنبھالنا ہوتا ہے کلام کے ذریعے۔ آج کلام کے ذریعے ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، آج بہت زیادہ وقت تو نہیں لگاؤں گا کیونکہ یقیناً مہمان آئے ہیں، یہ تھوڑا وقت ہم کلام مقدس میں سے
سیکھیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں طبیعت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب خدا ہمیں اولاد دیتا ہے تو ہمیں کس طریقے سے اس کی طبیعت کر سکتے ہیں۔ مثال کی کتاب میں اس کے 22ویں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد کی، وہاں لڑکی کا استعمال ہوا ہے، لیکن ہم اولاد کے لیے کر سکتے ہیں کہ اولاد کی ایسی راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، تاکہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ رہے، اس سے نہ اڑے۔ ہمیں اس طریقے سے جب خدا ہمیں اولاد دیتا ہے، خدا ہمیں گفٹ دیتا ہے، تو کس طریقے سے ہمیں ان کی اولاد کی تربیت کرنی، کیونکہ اگر کلام ہمارے اندر ہوگا، اولاد جب خدا دیتا ہے تو والدین کے اندر جب کلام ہوگا تو وہی کلام جو ہے ہم اپنی اولاد کے لیے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ استثنا کی کتاب میں اس کے 6 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل سے، تو اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت۔ پہلے میں تھوڑا زیادہ وقت نہیں کرتے، ہم نے کلام نہیں کرتے۔ کیا ہم نے پڑھا ہے کہ تو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ باتیں یہ ماں باپ کے لیے، یہ بڑوں کے لیے، کہ یہ باتیں، یہ اس بات کا حکم جو ہے، یہ کون حکم دے رہا ہے؟ ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ حکم کون دے رہا ہے، ہم نے کس کا حکم ماننا ہے۔ یہ باتیں تیرے دل میں نقش رہے۔ کلام مقدس میں اگر ہم اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، یہ باتیں جن کا حکم، یہ حکم خداوند کی طرف سے ہے کہ جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں۔ خدا یہ کہتا ہے کہ میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں، یہ میرا حکم ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ باتیں، یعنی کلام کی باتیں، اس کلام کی باتیں، یہ میں حکم دے رہا ہوں کہ یہ باتیں تجھے میں دیتا ہوں، تیرے دل پر نقش ہو جائیں۔ کس کے دل پر؟ ماں باپ کے، سربراہ کے، جو ماں باپ ہیں، اگر یہ کلام ان کے اندر، ان کے دل پر نقش ہوگا تو پھر ہی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کلام کے مطابق کر سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے اندر کلام نہیں ہے، اگر ماں باپ خدا کے راستے میں چلنے والے نہیں ہیں، اگر نہیں چلتے، تو یاد رکھیں کہ ان کے دل کے اندر یہ کلام کیسے ہوگا؟ کلام اسی صورت میں ہمارے اندر ہوگا جب ہم اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ حکم اور خدا جو ہے ہمیں ماں باپ کو دیتا ہے کہ میں یہ باتیں آج تجھے جو بتاتا ہوں، تو تجھے حکم دیتا ہوں، یہ تیرے دل میں نقش ہو جائے۔ لیکن اگر ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کرتے کلام کے مطابق، بات یہ ہے کہ پہلے ماں باپ کے لیے تربیت ہے کہ ماں باپ کلام کے مطابق چلنے والے ہو، ماں باپ کے اندر خدا کا کلام ہو، ماں باپ کے اندر یہ کلام نقش ہو جائے ان کے دلوں کے اندر۔ تو یاد رکھیں دلوں کے اندر کلام کیسے نقش ہو سکتا ہے؟ جب ہم کلام مقدس کو پڑھیں، جب کلام مقدس کو پڑھ کر اس کی اسٹڈی کریں گے، کلام ہمارے اندر بھی ہوگا۔ اگر کلام ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کیسے اپنی اولاد کے لیے یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، کلام مقدس میں کلسیوں کے خط میں 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ مسیح کا کلام
अपने दिलों में कसरत से बसने दो। मसीह के कलाम को, खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। आज हमें इस बात की जरूरत है, तरबियत का मतलब क्या है? तालीम और तहज़ीब और अखलाकी तालीम, रूहानी तालीम। जब हम इस तालीम को पाएंगे फिर ही हम अपनी औलाद की उस राह पर तरबियत कर सकेंगे। अगर कलाम हमारे अंदर नहीं है, अगर हम कलाम के मुताबिक चलते नहीं हैं, अगर हम अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा की इबादत नहीं करते, परस्तिश नहीं करते, उससे मोहब्बत नहीं करते, तो याद रखें हम अपनी औलाद के भी ज़हन नशीन इस बात को नहीं कर सकते। इसी सूरत में जब हम खुदा के रास्ते पर चल रहे हैं, जब हम खुदा के रास्तों पर चलते हैं, ये उनके लिए बात है जो वालिदैन बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करना चाहते हैं। याद रखें वालिदैन के लिए ये आज कलाम है, क्योंकि इस बेटी के लिए ये छोटी है, ये कलाम को सुन नहीं सकती, ये कलाम को जान नहीं सकती, लेकिन ये कलाम आज हम सब के लिए है कि जब खुदा ही हमें मिरास देता है, जब खुदा की तरफ से है, तो जब हम इंसान के दिए हुए तोहफों को, दिए हुए गिफ्ट को संभालते हैं, तो याद रखें तो हम जो खुदा की तरफ से ये तोहफा दिया गया है, हम किस तरीके से हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं। जब इंसान के दिए हुए गिफ्ट को हम संभालते हैं ताकि कष्ट ना पड़े, तो हम कैसे खुदा के दिए हुए तोहफे की हिफाजत नहीं करेंगे? आज मैं कलाम के मुताबिक ये आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद भी खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते, खुद भी कलाम के मुताबिक नहीं चलते, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा नहीं है, वो खुदा के घर में नहीं जाते, वो कलाम नहीं पढ़ते, कलाम सुनते नहीं है, खुदा के घर में नहीं जाते, वो कैसे मुमकिन है कि वो अपनी औलाद की तरबियत कलाम के मुताबिक कर सके? और फिर क्या होता है कि जिस तरह बच्चे कदों कामत में बढ़ते चले जाते हैं, कोई नशे में लग जाता है, कोई चोरियां करता है, कोई डकैतियां करता है। क्यों ऐसे होता है? इसलिए होता है कि हम छोटे बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक नहीं, जब हम कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करेंगे तो याद रखें वो बूढ़े होकर भी उस राह से कभी नहीं मुड़ेंगे। ये बातें ये खुदा ने कहा, ये कलाम की बातें, ये कलाम खुदा कहता है मैं ये हुक्म देता हूं तुझे कि ये बातें तेरे दिल के अंदर नक्श हो जाए। साफ है, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। ये खुदा ने हुक्म दिया कि तू अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। अगर हमारे दिलों के अंदर ही नक्श ना होगा, हम ही कलाम से हटे हुए हैं, माँ बाप कलाम से दूर है, तो कैसे हम इस कलाम के मुताबिक जो खुदा आज हमें हुक्म दे रहा है, जो खुदा हमें हुक्म देता है, हर एक वालिदैन को हुक्म देता है कि ये बातें तेरे दिल में नक्श हो जाए, इन बातों को अपने दिल में रख ले, इस कलाम को अपने दिल में रख ले। अगर कलाम वालिदैन के अंदर नहीं है तो ये कैसे हम अपनी औलाद को ये कलाम दे सकते हैं, इस कलाम के मुताबिक उसकी तरबियत कर सकते हैं। आज ये शुक्रगुजारी की बात है कि हम खुदा के शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने इस घराने को, शरूर को और चंदा को औलाद जैसी नेमत बख्शी। और सबूर हदीस ये कहता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर, किसी नेमत को जो खुदा हमें औलाद की सूरत में देता है या किसी सूरत में जब खुदा हमें नेमत बख्शता है, ये औलाद जैसी नेमत जब देता है तो हमें बड़ी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। हम जब हन्ना को देखते हैं, हन्ना
دے گا. اور اس نے کہا کہ اگر تو مجھے اولاد نرینہ دے گا، خدا سے بات کر رہی ہے، خدا سے بات کرتی ہوئی یہ کہتی ہے کہ اگر تو مجھے اولاد نرینہ دے گا تو میں کیا کروں گی؟ اس کو تجھے دے. آج ہم کس طریقے سے خدا کے حضور ایسی منتیں مانگتے ہیں کہ خدا تو جب مجھے اولاد دے گا، جب تو مجھے بیٹی دے گا، جب تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس بیٹے کو بیٹی کو تیری راہ کی تعلیم دوں گا، میں تیری راہ پر چلنے کی تعلیم دوں گا تاکہ اس راہ پر چلے جہاں پر وہ پورا ہو کبھی واپس نہیں مڑے گا. ایسی طبیعت میرے عزیزو والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو دینداری کے ساتھ تربیت والدین کا اولین ترجیح ہونا چاہیے، اولین درجہ. اور اسی طرح خدا کے پاس ان کو لانا، گھر میں روحانی عبادتیں کرنا، ان کو لے کر بیٹھنا، عبادت کرنا. بہت سارے ایسے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ گھر میں بیٹھ کر مل کر بچوں کے سامنے سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ان کے بچے ویسا ہی کرتے ہیں جیسے ان کے والدین کرتے ہیں. اگر والدین عبادت نہیں کرتے، خدا کی پرستش نہیں کرتے، وہ نشوں میں اور ایسے نشے کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں ان کی اولاد بھی بڑی ہو کر ان نشوں کی لعنت میں چلی جاتی ہے. لیکن اگر والدین خدا کی حمد کرتے ہیں، اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے خدا سے محبت رکھتے ہیں، تو جب وہ خدا کے حضور بیٹھتے ہیں، خدا کے حضور پرستش کرتے ہیں، صبح بیٹھتے ہیں، شام کو بیٹھتے ہیں، بچوں کے سامنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ اولاد کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں کہ بڑے ہو کر بھی وہ یقیناً وہی کرتے ہیں جو ان کے والدین کرتے ہیں. آج یہ باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسی شکر گزاریاں خدا پسند کرتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی شکر گزاریاں خداوند کے حضور گزران کریں. خدا ایسی شکر گزاری کی قربانیوں کو پسند کرتا ہے. جیسے والدین کرتے ہیں، بچے اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، انہی باتوں کو. حاجی صاحب کا بیٹا ہے، چھوٹا سا ہے، 1.5 سال کا، 3.5 سال کا. وہ ابھی کہتا ہے میں ہسط جرایا، میں ہسط جرایا. وہ جیسے بات کو دیکھتے ہیں ویسے ہی ان باتوں کو اپنے اندر لے جاتا ہے. یہ تربیت ہے، یہ کلام کے مطابق تربیت ہے کہ جب ہم بڑے ماں باپ والدین اپنے خدا کے حضور جھکتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہی باتیں جو ہیں یہ اولاد کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں. خدا یہ حکم دیتا ہے، والدین کو حکم دیتا ہے. یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ باتیں کلام کی باتیں، یہ شریعت کی باتیں جن کا حکم آج میں تمہیں دیتا ہوں. خدا ہمیں حکم دیتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ بڑا حکم جو ہے یہ والدین کے ذہن نشین ہو، ان کے دلوں کے اندر یہ کلام نقش ہو، اور اسی طرح آگے جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد کے ذہن نشین کرے، تاکہ بچے جو ہیں یہ ایسی کلام کی تربیت پا کر وہ انہی راہوں پر چلے جن پر انہیں جانا ہے، تاکہ پورے ہو کر بھی اس راہ سے نہ. جب بچوں کو ایسی تربیت نہیں ملتی تو یاد رکھیں بڑے ہو کر بچے کہاں پر جاتے، بیٹیاں کہاں پر جاتی، مسلم کی طرف جاتی، شادیاں کرتے، بچے نشہ کرتے، غلط کاریاں کرتے. یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ ان والدین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے.
اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کا خوف نہیں مانتے. خدا کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے, خدا کا کلام ہمارے اندر نہیں ہے, اور یہ کلام جو ہم بچوں تک ٹرانسفر نہیں کرتے, کیونکہ یہ باتیں, کلام کی باتیں, خدا یہ کہتا ہے, خدا یہ حکم دیتا ہے کہ یہ باتیں, یہ کلام کی باتیں جو میں تجھے آج حکم دیتا ہوں, آج یہ تیرے دل پر نقش ہو جائیں. میرے عزیزو, اولاد کے لیے تربیت ضروری ہے, اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے بچے کے لیے کیا کرنا ہے, چھڑی استعمال کا. بڑے سخت الفاظ ہیں, چھڑی استعمال کر, اس سے وہ مر نہیں جائے گا. بڑے سخت الفاظ ہیں. جب ہم بچپن میں بچے کی ایسی تربیت, اچھی تربیت نہیں کرتے, تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے ذلت کا باعث بن جاتا ہے, پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی یاد رکھیں, اچھے طریقے سے کلام کے مطابق تربیت کریں. جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جب کوئی انسان ہمیں گفٹ دیتا ہے, تحفہ دیتا ہے, تو ہم اس کو اس درد سے بچا کر رکھتے ہیں. لیکن جب ہم ایسا نہیں کرتے, تو جب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو جن کے اندر خدا کا کلام نہیں, اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, جب دنیا کی دست, دنیا کی گندگی ان پر پڑ جاتی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب دنیا جہان کی گندگی ان کے اندر آ جاتی ہے, ان کے باطن میں آ جاتی ہے, ہم ان کو صاف نہیں کر سکتے. یہ ایک ہی ہے جو جس میں میرے اور آپ کے لیے سرین پر اپنی جان دی, صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جب آگے اولاد خداوند کی طرف آ جائے. اگر اولاد خداوند کی طرف مڑ جائے, توجہ کرے, تو پھر ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے. نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, مشکل, پریشانی, مصیبتیں, الحاظ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد تو زیادہ ہے لیکن نشوں میں, دنیا کی بھیڑ میں ہوئے ہوئے, مشکلات میں ہوئے ہوئے. کیوں ایسا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کلام کے مطابق نہیں کرتے. اور آخر میں یہ بتاؤں گا, افسیوں کے خط میں اس کے 6 باب میں اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, اولاد والوں کے لیے, والدین کے لیے, کہ اے اولاد والوں, تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ کرو. یہ کب ہوتا ہے؟ بعض دفعہ زیادہ دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کی تربیت کرتے نہیں, اور بعد میں ہم جب ان کو ڈانٹتے ہیں کہ یہ رستہ غلط ہے, یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, مشکلات. لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ, بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. لیکن اگر ہم نے تربیت دے دے کر ان کی پرورش نہیں کی, تو جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, جب وہ دنیا کی بھیڑ میں ہو جاتے ہیں, جب وہ نشے کی لعنت میں چلے جاتے ہیں, ان کو وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. پھر والدین پریشان ہوتے ہیں, روتے ہیں, لیکن اس وقت کیا فائدہ؟ ہمیں فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کرتے ہیں, ان کی پرورش کلام کے مطابق کرتے ہیں, تو پھر ہی ہمارے بچے, جیسا امثال کی کتاب میں لکھا تھا اس میں بات میں, کہ اپنے بچوں کی, اپنی اولاد کی اس راہ پر یعنی کون سی راہ پر؟ خدا کی راہ, کلام کی راہ, اس راہ پر تربیت کر جن پر انہیں جانا ہے, تاکہ بڑے ہو کر بھی وہ اس راہ سے نہ ہٹے. آج لکھا ہے کیونکہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے, ہمیں اس میراث کو سنبھالنا ہے, کیونکہ
میں خدا ہمیں خوش کر سکتا ہے۔ دیکھو اولاد ان کو جن کو خدا اولاد دیتا ہے، یہ برکت ان کو ملتی ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ ایسے کریے جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں۔ خدا آپ سب کو